ایک دعا کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ مشہور دعا ہے جس کو روزانہ ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر یہ دعا موجود ہے۔ تو اس دعا کا مطلب اور اس دعا کی حقیقت سے اگر ہم واقف ہو کر یہ دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہے۔ تو دنیا کی بھلائی میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، اس سے متعلق 4 باتیں گزشتہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ دنیا کی بھلائی سے مراد عافیت اور بقدر کفایت روزی مل جائے۔ عافیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا دین فتنوں سے محفوظ ہو اور اس کا بدن بری بیماریوں سے محفوظ ہو، اور اسی طریقے سے روزی اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی عطا فرما دیں جس کی وجہ سے وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، وہ اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے اور اپنے ذمے جن جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق کے ادا کرنے کے لیے کسی کے سامنے سوال کرنے کی اس کو نوبت نہ آئے، اتنی روزی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے۔ تو دنیا کی بھلائی کا ایک مطلب یہ ہے۔ دنیا کی بھلائی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرما دے، اس کی اولاد نیک صالح ہو۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیں، اس کو غالب کر دیں اور اس کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر دیں۔ چوتھا مطلب جو گزشتہ جمعہ عرض کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں نیک نامی اور لوگوں میں مقبولیت عطا فرماتے ہیں۔ لوگوں میں نیک نامی اور لوگوں میں مقبولیت یہ اللہ ہی کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، نہ مال کی وجہ سے، نہ جاہ و جلال کی وجہ سے، نہ عزت کی وجہ سے، نہ عہدوں کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے یہ چیزیں میسر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ دنیا میں لوگ جو دوسروں کی عزت کرتے ہیں یا ان کی آہ و بھگت کرتے ہیں وہ مقبولیت نہیں ہوتی، وہ چاپلوسی ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ آپ ان کے دل کو چھان کر دیکھیں گے یا تنہائی میں آپ ان سے معلوم کریں گے تو جن کی وہ آہ و بھگت کر رہے تھے، جن کی وہ عزت کر رہے تھے، جن کا وہ احترام کر رہے تھے، تنہائی میں آپ ان سے معلوم کریں گے تو وہ زبان سے یہی کہیں گے کہ مجبوری ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں کسی کے لیے جگہ بنا دیں، اس کے دل میں نیک نامی پیدا فرما دیں، مقبولیت عطا فرما دیں، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو دنیا کی بھلائی کا ایک حصہ ہے۔ جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں، کتنے اکابر اور مشائخ اور بزرگان دین ہیں جن کو دیکھ کر ہمارے دل عظمت سے بھر جاتے ہیں، اگرچہ کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، اللہ کے ایک مقرب اور محبوب بندے ہیں، اتنا کسی کو بتا دیا جاتا ہے تو اس سے ہمارے دلوں میں ان کی عظمت آ جاتی ہے۔ یہ جو عظمت دلوں میں آتی ہے یہی مقبولیت ہے جو اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں دنیا کی بھلائی میں ایک مطلب یہ بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں نیک نامی پیدا فرما دیں، لوگوں میں مقبولیت عطا فرما دیں۔ یہ ضروری ہے۔ دنیا میں آدمی کوئی کام کرنا چاہے، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے یا پھر اپنے ہی کوئی کام کرنا چاہے، لوگوں کے دلوں میں اگر اس کے لیے جگہ ہوگی تو پھر اس کے کام آسانی سے بنیں گے اور وہ دوسروں کو آسانی سے فائدہ پہنچا سکے گا، دوسرے لوگ اس سے قریب ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ 4 مطلب جو گزشتہ جمعہ تک عرض کیے گئے۔ 5واں مطلب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اللہ تبارک و تعالی علم اور عبادت اس کو عطا فرما دیں۔ 5واں مطلب ہے العلم والعبادہ، ایسا علم جس پر عمل کی توفیق ہو اور ایسی عبادت جس کو انجام دینے کی توفیق ہو۔ علم یہ بہت بڑی چیز ہے، علم عزت کی چیز ہے، جہالت ذلت کی چیز ہے۔ آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جس علم کی وجہ سے میں اس پر عمل کرنے والا بنوں، عبادتوں کی مجھے توفیق عطا فرما۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، آدمی کو عزت بہرحال عطا کرتا ہے۔ البتہ حقیقی علم تو وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے۔ حقیقی علم اور صحیح علم وہی ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، جو علیم تک پہنچائے، جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو پڑھنے کے بعد بندے کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھا ہے بے علم نہ تواں خدا را شنا، بغیر علم کے آدمی خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کو قرآن کا علم ہونا چاہیے، حدیث کا علم ہونا چاہیے اور دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی مخلوقات کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ جب یہ علم اس کے پاس ہوگا تو یہ علم اس کی رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، ہر موڑ پر وہ سیدھی راہ چلنے کا عادی بن جائے گا۔ اگر علم نہیں ہوگا تو جو جس طرف بلائے اس طرف چلا جائے گا، چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو۔ آج ہم دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو دین کے علم سے غافل ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھ لیا جائے یا بچوں کو بھی دیکھ لیا جائے، بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو دین کے علم سے غافل ہے، جبکہ علم انتہائی ضروری چیز ہے۔ اتنا علم تو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے اس کی پہچان ہو جائے، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، اتنی پہچان ہو جانا ضروری ہے۔ ورنہ آدمی اگر صحیح علم حاصل نہیں کرے گا تو جو سطحی علم اس کے پاس ہے اس پر اس کو گھمنڈ ہو جائے گا، اس پر اس کو گھمنڈ ہو جائے گا اور پھر غلط سلط آدمی بولنے لگے گا، غلط سلط کام آدمی کرنے لگے گا اور غلط سلط باتیں لوگوں میں پھیلانے لگے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی اس نے گمراہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے قریب زمانے کے بارے میں فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے، لوگ اس وقت جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اس وقت ان سے مسئلہ معلوم کیا جائے گا، فتویٰ پوچھا جائے گا، وہ خود اس کا علم نہیں رکھتے ہوں گے لیکن بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہ دور چل رہا ہے، آج یہ دور چل رہا ہے۔ امت سے جو بڑے بڑے علماء ہیں دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں نے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیا ہے، انہی سے مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے، انہی سے پوچھا جاتا ہے اور وہ سطحی علم رکھنے کے باوجود، اس سلسلے کی معلومات نہ ہونے کے باوجود اپنی رائے اس میں وہ پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے
آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے تو اس کا بھی اس کو تصور ہونا چاہیے کہ دنیا کی بھلائی میں ایک چیز علم بھی داخل ہے۔ دنیا کا علم بھی آدمی حاصل کرے، وہ ایک فن ہے، کمانے کا ایک ہنر ہے، کمانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن دین کا علم یہ اصل آخرت کے لیے ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا علم آدمی نے حاصل کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدمی نماز پڑھے۔ روزے کے فرض ہونے کا علم اس نے حاصل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا علم اس نے حاصل کیا کہ کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کب کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ علم اس نے حاصل کیا ہے۔ تو کیوں حاصل کیا ہے؟ اس لیے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ حج کے فرض ہونے کا علم اس نے حاصل کیا ہے، حج اگر فرض ہو گیا تو اس کو ادا کریں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اگر صحیح علم حاصل نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط باتیں وہ دین کے نام پر لوگوں کے درمیان میں بیان کرے گا اور اس کے نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ابھی قریب کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ ایک بیان میں ایک صاحب کہہ رہے تھے، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اس سے کہ کتنی غلط بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے بیان میں، دیندار ہیں، نمازی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ صحابہ سے ڈرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ صحابہ سے ڈرتے تھے۔ دین کے نام پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور کہنے والا دیندار ہے۔ صحیح علم نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ غلط بات کو صحیح سمجھ کر کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست بزرگوں، صحیح علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بغیر علم کے آدمی اگر اپنے آپ کو یوں ہی چلائے گا تو اس کا عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ وہ عمل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ عمل صحیح نہیں ہوگا۔ تو علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ معلوسی نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں دنیا کی بھلائی بندہ خدا سے مانگ رہا ہے تو اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اے اللہ مجھے علم عطا فرما، علم کی روشنی عطا فرما۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی طرح عبادت کی توفیق اس کو مل جائے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عمل کے بعد اسی طرح کے دوسرے عمل کی توفیق کا مل جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے پہلے والے عمل کو قبول فرما لیا، جس کے نتیجے میں دوسری مرتبہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے علم مانگ رہا ہے اور اللہ سے عبادت کی توفیق مانگ رہا ہے۔ ایک مطلب لکھا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد اللہ کے دین کی سمجھ اس کو حاصل ہو جائے۔ علم الگ چیز ہے، سمجھ الگ چیز ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو علم تو ہوتا ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کی سمجھ سے متعلق بڑی بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو خیر دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تفقہ فی الدین، فقہ فی الدین، کتاب اللہ کی سمجھ، حدیث رسول اللہ کی سمجھ، دین کی سمجھ کسی کو مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بندہ دنیا کی بھلائی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت ابن عباس نے دیکھا کہ اب حضور واپس آئیں گے تو وضو کریں گے، تو انہوں نے لوٹے میں پانی بھر کر وضو کے لیے رکھ دیا جہاں آپ وضو فرماتے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر، استنجا سے فارغ ہو کر جب آپ باہر تشریف لائے
اور آپ نے دیکھا کہ لوٹے میں وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت ان کو دعا دی، خوش ہو کر یہ دعا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، جس کا نتیجہ تھا کہ پورے صحابہ میں رئیس المفسرین کہلائے، تفسیروں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ ماہر مفسر کہلائے۔ تو دین کی سمجھ کا ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا کی بھلائی سے ایک مراد یہ ہے کہ آدمی کو دین کی سمجھ نصیب ہو جائے، اور آدمی دعا مانگتے ہوئے یہ خیال کرے کہ میں اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ دین کی سمجھ کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ دنیا کی بھلائی سے مراد نیک بیوی کا مل جانا ہے، نیک بیوی کا مل جانا ہے، دیندار اور سمجھدار بیوی کا کسی کو مل جانا، یہ اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کسی کو دیندار اور سمجھدار بیوی مل جائے تو اس کا گھر جنت بنا دیتی ہے، اس کی زندگی چین و سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اور دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیندار اور سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں آدمی جن چیزوں کو خزانہ کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ان میں بہترین چیز کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نیک بیوی ہے، شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، وہ کوئی اس کو حکم دے تو وہ اس کی بات مانے، اس کو پورا کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے۔ کتنی بہترین بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ نیک بیوی کی خوبی ہے یہ کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور وہ کوئی کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے، اس کی بات مانے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، خیانت نہ کریں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ نے دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس کے نفع کے لیے بنائی ہے، اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بہترین چیز وہ نیک عورت ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل الجنة في من اي ابواب الجنة شاءت، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی جب وہ 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہو جائے تو فرض روزے رکھنے کی عادی ہو، اور اسی طرح اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم دیکھ لیں صحیح بیوی، نیک بیوی نہ ملنے کے نتیجے میں آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ نیک بیوی نہ ملنے کے نتیجے میں دنیا جہنم کا نمونہ پیش کرتی ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ زندگی میں کوئی چین و سکون نہیں، زندگی میں کوئی پیار محبت نہیں، نفرتیں ہی نفرتیں، عداوتیں ہی عداوتیں، روز روز نئی باتوں پر جھگڑے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، نیک بیوی کا مل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے نیک بیوی کا مل جانا۔
اور نیک بیوی ایسے ہی نہیں ملے گی، خود نیک بنیں گے تو نیک بیوی ملے گی، یہ بھی ضروری ہے۔ آپ صرف دعائیں کرتے رہیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش نہ کریں، خود نیک نہ بنیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیک نہ ہوں، آپ کا جوڑا نیک مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ سورہ نور میں 18ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کو ملیں گی، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو ملیں گے، اور خبیث کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جو بد چلن ہوگا، بد اخلاق ہوگا، بد کردار ہوگا، خدا کا باغی اور نافرمان ہوگا، ایسے کے لیے ویسے ہی عورت ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی خبیث کو کوئی طیبہ عورت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو نیک بیوی ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو نیک بنائے، پہلے اپنے آپ کو نیک بنائے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ خود نیک بنیں گے تو نیک بیوی ملے گی، اور پھر آگے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی چین و سکون کے فیصلے فرمائیں گے۔ تو نیک بیویوں کا مل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کہہ کر اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگ رہا ہے، اللہ سے دنیا کی خیر مانگ رہا ہے، تو اس دنیا کی بھلائی میں ایک چیز نیک بیوی بھی داخل ہے۔ اور ایک عرب عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ نکاح کے موقع پر عموماً تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی ممتاز مل جائے، کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی مل جائے، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نکاح کا جو موقع ہے، اس وقت میں اپنی زندگی میں شریک حیات بنا کر کسی عورت کو لانے کا جو موقع ہے، یہ موقع بیوی کے انتخاب کا نہیں ہے، اپنی اولاد کی ماں کے انتخاب کا ہے، اپنی اولاد کی ماں کا انتخاب کا ہے۔ صرف تمہاری چاہتوں کو پورا کرنے یا تمہارے چند دن کے شوق کو پورا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تم جیسی اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہو، تم اپنی اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو، ویسی عورت کا انتخاب کرو۔ تم چاہتے ہو کہ میری اولاد نیک بنے، تم چاہتے ہو کہ میری اولاد دیندار بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے واسطے سے یہ اولاد آپ کو ملے گی، جس راستے سے آپ کو یہ اولاد ملے گی، وہ بیوی بھی نیک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ نکاح کے وقت کا جو موقع ہے، یہ اپنی اولاد کی ماں کے انتخاب کا موقع ہے، ورنہ تو ہوتا یہی ہے کہ صرف حسن کو دیکھ لیا جاتا ہے، خوبصورتی کو دیکھ لیا جاتا ہے۔ یہ حسن اور خوبصورتی کتنے دن باقی رہے گی؟ یہ چند دن کی بات ہے، چند دن کے بعد یہ حسن ختم ہو جائے گا، اور چند دن کے بعد وہ جذبات ختم ہو جائیں گے جو حسن کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد میں وہی ہوگا جو ہونا ہے۔ اگر اچھے اخلاق والی ہے، اس کے ساتھ حسن والی ہے، تو یہ نور علی نور ہے۔ اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں، صرف حسن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا ہے، تو یہ حسن تو ختم ہو جائے گا اور زندگی بھر رونا پڑے گا، زندگی بھر رونا پڑے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، ناجائز محبتیں، ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، ناجائز تعلقات کے ہو جانے کے بعد کچھ دن جب جذبات بنے رہتے ہیں، جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں سے ہی نکاح کروں گا، میں فلاں سے ہی شادی کروں گی، پھر اس کے بعد ماں باپ مجبور ہو کر کسی نہ کسی طریقے سے جب دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد میں یہ جو جذبے بنے تھے یہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ جس سے محبت کرتا تھا، جس کے لیے راتوں کو جاگتا تھا، جس کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کو تکلیف دے کر ان کے پیسوں کو کسی طرح ان سے وصولتا تھا، اور کچھ نادان نوجوان ایسے بھی ہیں اپنی اس محبوبہ کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کڈنیاں بیچ دی اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے کر دیا، جس کے لیے یہ سب کیا ہے۔ نکاح کے بعد وہی بری لگتی ہے، نکاح کے بعد وہی بری لگتی ہے، اس لیے کہ یہ چند دن کے حسن کی بات تھی، اخلاق کچھ نہیں تھے۔ یہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا
اس نے سنایا کہ میرا معاملہ کسی لڑکی کے ساتھ کئی دن تک چلتا تھا، آخر کار نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ حرام تعلق، جسمانی تعلق بھی میں نے قائم کر دیا، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایک بچی کی زندگی تم نے خراب کر دی ہے، اب تمہارے لیے راستہ یہی ہے کہ تم اسی سے نکاح کرو۔ آپ جگر تھام کر سنیں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ بچی اچھی نہیں ہے، میں اس سے نکاح کرنا نہیں چاہتا، جس سے اتنے دن اس نے تعلق رکھا ہے، جس کے لیے ساری چیزیں اس نے قربان کی ہے، کماتا اچھا تھا، مجھے معلوم ہے وہ کیا کیا کرتا تھا، کمائی اس کی بہت اچھی تھی، ساری دولت اس نے اس پر لٹائی، سب کچھ اس پر قربان کر دیا۔ جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو ہمیشہ کے لیے لائف پارٹنر بنا لو، شریک حیات بنا لو، صحیح طریقے سے اس کو بیوی بنا لو، تو وہ خود کہتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق کی نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اس لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی اچھی ماں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ کسی کو نیک بیوی مل جائے، یہ اس کے لیے دنیا میں جنت ہے، وہ اس کے لیے چین و سکون کا ذریعہ ہے، دل کے سرور کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ آدمی دن بھر کا تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے، بیوی کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، اس وقت جب کہ یہ نیک ہو۔ نیک بیوی ہوتی ہے تو شوہر کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، شوہر کو دعائیں مانگ کر رخصت کرتی ہیں، خوشی کے ساتھ رخصت کرتی ہیں، اور اس کی غیر موجودگی میں دعائیں مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتی ہیں کہ اللہ میرے شوہر میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو ان کی حفاظت فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، یہ دعائیں مانگتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچ سکتا ہے، ہر آدمی اپنے گھر کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کا حال کیا ہے۔ کسی کو نیک بیوی میسر ہے تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اس دعا کے مانگتے وقت اس کا بھی استحضار رکھنا چاہیے کہ اللہ دنیا کی بھلائی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو دنیا کی بھلائی میں نیک بیوی بھی داخل ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، عورتوں کے سلسلے میں بات آ گئی تو عرض کر دوں۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها، یہ 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسی عورت سے کہیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے اتنا بڑا آفر مل جائے، صرف 4 کام اس کو کرنے ہیں۔ المرأة اذا صلت خمسها، 5 وقت کی نماز کی وہ پابند بنے۔ گھروں میں نماز کا ماحول بالکل نہیں ہے، مرد نہیں پڑھتے، عورتیں کہاں سے پڑھیں گی؟ مرد اگر پڑھیں گے اور خود پڑھ کر خود عمل کر کے اپنی بیویوں کو ترغیب دیں گے تو ان کی بات کچھ اثر کرے گی۔ یہ خود پڑھتے نہیں ہیں، بچوں کو کہتے رہیں گے، بیوی کو کہتے رہیں گے تو ان پر ان کی بات کیا اثر کرے گی؟ نمازوں کا ماحول ہونا چاہیے، اور نمازیں جب پڑھیں گی پابندی کے ساتھ، گھر میں اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور گھروں سے جو غلط اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ماں کے نمازی ہونے کی وجہ سے بچے بھی نمازی بنیں گے، اولاد بھی نمازی بنے گی۔ باپ بیچارہ صبح میں جاتا ہے، رات میں گھر واپس آتا ہے، ہمیشہ گھر میں رہنے والی تو ماں ہی ہے، اس کے حرکات و سکنات کو اولاد دیکھتی ہے۔ اگر یہ نماز پڑھنے والی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے فوراً اس نے وضو کیا، مصلی بچھایا، وہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی آ کر سجدے میں پڑا رہے گا۔ بچپن ہی سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو امی نماز پڑھتی ہیں، تو جب اس کو کچھ شعور آئے گا تو وہ بھی نماز کا پابند بنے گا۔ اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے بچپن سے اذان ہو رہی ہے، نماز ہو چکی ہے، نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، ذرا برابر بھی جو نہیں رینگتی اور ذرا برابر بھی عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، تو بچے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت میں نماز پڑھنا ہے، اس وقت میں نماز پڑھنی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت نمازی ہوگی، جو عورت نمازی ہوگی اور اسی طریقے سے فرض روزوں کی پابند ہوگی، وصامت شہرہا،
کہ فرض روزوں کی پابند ہوگی، اور اسی طرح وحفظت فرجہا، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ اس میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ صرف جسمانی حرام تعلق ہی یہ اس میں نہیں ہے، بلکہ ہر ایسا کام داخل ہے جو آدمی کو حرام تک پہنچائے۔ نامحرموں سے بے تکلف گفتگو عورتوں میں عام ہے۔ کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کا نامحرم رشتہ دار ہے، تو آپ کو اس سے گفتگو میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ضرورت کی جتنی بات ہے اتنی بات کہنی چاہیے۔ بے تکلف گفتگو ہے اور بے محابہ گفتگو ہے، میرے عزیز و دوست و بزرگوں، فتنے کا سبب ہے، اور آج عورتوں میں عام ہے۔ عورتوں میں عام ہے، شوہر سے تو وہ کھرے پن سے بات کرے گی اور سوکھے پن سے بات کرے گی۔ کوئی نوجوان وہاں سے گزر جائے یا کوئی نامحرم رشتہ دار آ جائے تو اتنے میٹھے میٹھے انداز میں بات کرے گی، شوہر بھی تکتا رہ جائے گا، شوہر بھی دیکھتا رہ جائے گا کہ سب کچھ اس کے لیے میں کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ گفتگو کا یہ معاملہ ہے، غیروں کے ساتھ گفتگو کا یہ معاملہ ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے گی، اس میں یہ چیز اہم طریقے سے داخل ہے۔ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کو جب وہ بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو ان ساری باتوں کی تعلیم دے، ان ساری باتوں کی تعلیم دے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، بڑی بوڑھی عورتیں، مائیں اپنے بچیوں کو سکھایا کرتی تھیں کہ اب کچھ سالوں کے بعد تمہارا نکاح ہوگا تو نکاح کے بعد کی زندگی تمہیں کیسی گزارنی ہے، یہ سکھائی جاتی تھی۔ لیکن آج ماں شرماتی ہے اپنی بچی کو بتانے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بتائے تم نے ایک لمبا عرصہ گزار دیا ہے اور یہ سارے مراحل سے گزر چکے ہیں، تو تمہاری محبت کا اور تمہاری شفقت کا سب سے بڑا حقدار تو بیٹا ہے۔ اس کو سمجھانا چاہیے کہ زندگی کی اونچ نیچ میں آدمی کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بچوں کو سمجھانے کی ہیں، بچیوں کو تعلیم دینے کی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی بات مانیں، اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ آج کی بچیوں میں سب سے زیادہ مضر اثر یہی ہے کہ وہ شوہر کی بات مان لینے کو انسلٹ سمجھتی ہیں، شوہر کے حکم کو مان لینے کو گویا اپنے آپ کو نیچا تصور کرتی ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کتنا خطرناک تصور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو اس کی بات ماننا، اس کے حکم کو پورا کرنا، جائز کاموں میں اس کی اطاعت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی کے فرائض میں سے ہے۔ اب آپ یہ سن کر جا کر فوراً آرڈر پاس نہ کریں، آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ پیار محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں، ان کے ساتھ آپ ایسے رہیں کہ آپ کی بات کو ٹالتے ہوئے بھی وہ چند منٹ کے لیے سوچیں، آپ کی بات کو ٹالنے کے لیے بھی وہ چند منٹ کے لیے سوچے کہ میرا شوہر میرے لیے اتنی قربانی دینے والا، میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرنے والا، اگر وہ کسی بات کا حکم دے رہا ہے، کسی کام کے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو کیسے میں اس کی بات کو ٹالوں؟ یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب آپ اس کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے، جب آپ اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کریں گے، ویسے احسان کا معاملہ آپ اس کے ساتھ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میری بات ماننا آپ کو ضروری ہے، اب تم انسان ہو کہ روبوٹ ہو، دن میں جو حکم دو آپ کو کرنا ہے، اس کی طبیعت کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کی تکلیف کا کوئی خیال نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ میرا آرڈر ہے، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیار محبت کے ساتھ بیوی کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے بغیر نہ رہے، شوہر کی بات مانے بغیر نہ رہے۔ اگر آپ نے ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آپ کے اشارے پر قربان ہونے کو تیار ہو جائے گی،
آپ سوچ رہے ہوں گے وہ عمل کر کے دکھائے گی کہ اس وقت میں میرے شوہر کی یہ ضرورت ہے، ان کو اس وقت یہ چاہتے ہیں، اس وقت ان کا یہ کام ہے، مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ ازواج مطہرات کی زندگیاں شاہد ہیں، پڑھ کے دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، جس کے نتیجے میں ازواج مطہرات کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے پیار محبت کا سلوک کریں کہ وہ ہماری ہر بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، ہمارا پیار اس کے ساتھ ایسا ہو، ہماری محبت اس کے ساتھ ایسی ہو کہ ہمارا کوئی حکم اس پر بوجھ بن کر نہ پڑے۔ تو یہ زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 باتیں جس عورت میں ہوں گی، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہوگا کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ سے یہ آدمی یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ دنیا کی بھلائی عطا فرما، تو اس میں ایک چیز نیک بیوی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں دنیا کی بھلائی میں نیک لوگوں کی صحبت بھی داخل ہے۔ دنیا میں اس کو بھلائی ملے تو دنیا کی بھلائی میں نیک صحبت بھی داخل ہے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ صحبت ہی سے بنے ہیں، نبی کی صحبت میں رہے تو صحابہ بنے ہیں۔ تو آدمی نیک صحبت اختیار کرے گا تو نیک اثر قبول کرے گا، بری صحبت اختیار کرے گا تو بری اثرات اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، عطر والے کی طرح ہے، جس کے پاس خوشبو ہے۔ اگر آپ اس سے دوستی رکھیں گے یا تو وہ خوشبو آپ کو ہدیے میں دے گا، یا آپ اس سے خرید لیں گے، یا نہ اس نے آپ کو ہدیے میں دیا نہ آپ اس سے خریدے، کچھ بھی نہ ہو تو کم سے کم مفت میں خوشبو تو مل ہی جائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، نیک صحبت اختیار کرے گا تو کسی نہ کسی طریقے سے اچھے اثرات اس کی زندگی میں آتے چلے جائیں گے۔ اور بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی نے فرمائی جیسے بھٹی میں پھونک مارنے والا ہے۔ اگر آپ اس کے قریب بیٹھیں گے یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا، یا پھر اس کے جو اندر کی راکھ ہے وہ آپ پر اڑے گی، آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ یہ دو بھی نہ ہو تو بہرحال بدبو تو آنی ہی آنی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے برے دوستوں کے ساتھ بری صحبتوں میں رہیں گے، اگر آپ نے اس جیسے برے کام نہیں کیے یا اس نے برے کام کا آپ کو حکم نہیں دیا، تب بھی برے اثرات سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ برے اثرات تو ہر حال میں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی روش پر ہوتا ہے، دوست کی زبان بولتا ہے، دوست کی طرح عمل کرتا ہے، دوست کی طرح چال ڈھال اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، دوست کس کو بنا رہا ہے وہ دیکھے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے، اس سے بات کریں تو علم میں اضافہ ہو، وہ ہماری غلطیوں پر روکنے ٹوکنے والا ہو، ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو۔ اگر ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں تو صحیح دوست وہی ہے، اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو بتائے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، سے رک جائیں، غلطی پر ٹوکنے والا ہو۔ تو نیک لوگوں کی صحبت میسر کسی کو ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آدمی کے لیے دنیا میں بھلائی کے حاصل ہونے کا۔ اور دنیا میں بھلائی کے ایک مطلب نیک صحبت بھی ہے۔ نیک صحبت بھی آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بری صحبت جیسے اثر کرتی ہے، نیک صحبت بھی ویسے اثر کرتی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اصحاب کہف کا قصہ جہاں انہوں نے لکھا ہے اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک کتا اصحاب کہف کا ان نیک نوجوانوں کے ساتھ ہو گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو ایک کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر جب یہ مقام حاصل کرتا ہے تو ایک اللہ والے کی صحبت میں کوئی آدمی رہے گا تو کیا اس کو اس کی صحبت اثر نہیں کرے گی؟ ضرور اثر کرے گی۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپگڑھی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ لکھنؤ کے طلبہ کی جماعت حضرت کے پاس گئی اور انہوں نے نصیحت کی درخواست کی کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے، چونکہ مدرسے کے بچے تھے، طلبہ تھے، تو حضرت نے ان سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ نظر لگنا حق ہے، آدمی کو نظر لگ جاتی ہے تو نظر کا لگنا حق ہے، اگر وہ سخت ہے تو آدمی کو اسپتال تک پہنچائے گی، اور اگر اور زیادہ سخت ہے تو قبرستان تک پہنچائے گی۔ تو جتنی سخت نظر ہوگی اتنے اس کے اثرات ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ایک بری نظر کا یہ اثر ہے تو اللہ کے ایک نیک بندے کی اچھی نظر اس پر پڑے گی تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ضرور اس کا بھی اثر ہوگا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے خود بھی اچھے بنیں گے، اچھے اثرات ہماری زندگیوں میں آئیں گے۔ اس کی ایک مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، آدمی راستے سے جا رہا ہے، شدید بارش ہو رہی ہے، پانی میں بھیگ چکا ہے، تتر بتر ہو چکا ہے، گھر آیا ہے، گھر آنے کے بعد کپڑے اس نے بدل کر اس کی سب سے پہلی تمنا یہ ہوگی کہ ایک پیالی چائے پی لوں تاکہ کچھ گرمی اپنے اندر پیدا ہو جائے۔ تو حضرت مثال دے کر فرمایا کرتے تھے کہ ایک پیالی چائے اس کے اندر کی ٹھنڈک کو گرمی میں بدل سکتی ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اس کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اس کی برائی کو نیکی سے نہیں بدل سکتی، ضرور اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے بطور خاص عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو ایسے دوستوں کے ساتھ رکھیں کہ ان کے ساتھ رہ کر ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے دوستوں کے ساتھ ہم لگ جائیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو۔ آخری مطلب حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ بلا ارادہ آدمی نیک کاموں میں مشغول ہو جائے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خیر کا کام سامنے آ گیا، آدمی اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ گناہوں کے ارادے کے باوجود آدمی گناہوں سے بچ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے تنگی اور آسانی، پریشانی اور اچھائی، ہر حالت میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ تو ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، ہر آدمی اپنے بارے میں جائزہ لے، کیا مجھے اللہ کی طرف سے اچھی توفیق ملی ہوئی ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں بلا ارادہ آدمی مشغول ہو جاتا ہے، گناہوں کا خیال آنے کے بعد بھی بچ جاتا ہے، اور ہر حال میں اللہ کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا کی ساری بھلائیاں، پوری امت کو اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔